السلام علیکم، میں کوائن پیپر میں حاضر ہوں آج کے ٹیکنیکل انالیسز اور کرپٹو نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم یہاں پر ڈیلی بٹ کوائن اپڈیٹ، ایتھیریم اپڈیٹ، تمام آرٹس کی اپڈیٹ اور کرپٹو نیوز کو ڈیلی بیسس پر اپڈیٹ کرتے ہیں۔ جی آج ہم ڈسکس کریں گے بی ٹی سی ٹیکنیکل انالیسز، ایتھیریم اور تمام سلیکٹڈ آلٹس جو ہم نے سلیکٹ کیے تھے اپنے لیے آلٹس، ان کا ٹیکنیکل انالیسز اینڈ میجر ایف او ایم سی میٹنگ۔ جی تو ایف او ایم سی میٹنگ کی جانب چلتے ہیں۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 75 بیسس پوائنٹ جو ہے یہ انکریز کرے گا انٹرسٹ ریٹ۔ 75 بیسس پوائنٹ کیا ہے؟ بیسس پوائنٹ بی پی ایس اس کو کہتے ہیں یا بیپس۔ بیسس پوائنٹ is a common unit of measure for interest rate or other percentage in finance۔ مطلب فائنانس کی قدر شرح میں پرسنٹیج کی تبدیلی کو بیان کرنے کے لیے فائنانس میں استعمال ہونے والی یہ ایک پیمائش ہے، ایک ویلیو ہے۔ 75 بیسس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ 75 بیسس پوائنٹ کا مطلب ہے 0.75%۔ 0.75% یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ریز ہو جائے گا جو ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ اگر یہ ایسے ہوتا ہے تو یہ اس ٹائم بھی جو بگیسٹ فیڈ ریٹ ہے یہ 40 ایئرز کی اپنی حد عبور کر چکا ہے۔ 40 ایئرز میں پہلے اتنا ہائی ہوا تھا، اتنی ہائیک مارکیٹ میں 40 ایئرز پہلے آئی تھی، تو ابھی یہ 40 ایئر بعد جو ہے اتنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس میں ہائیک آئی ہے، تو اس سے شرنک ہو جائے گی منی سپلائی جو ہے، تو منی سپلائی شرنک ہوئے گی تو اوور آل مارکیٹ جو بھی ہیں وہ ڈمپ لیں گی، اور کرپٹو میں دوستو بہت بڑا ڈمپ ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اسکرین کے سامنے رہنا ہے، نیوز کے ساتھ سٹک رہنا ہے، اور اپنی ٹریڈ جو ہے وہ ابھی فی الوقت آپ اس سینیریو میں جو نیو بیز ہیں وہ ٹریڈ نہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ اپنے جو آلٹس آپ لوگوں نے سلیکٹ کیے ہیں ان کو آپ جتنا ڈاؤن اس میں بائی کر پائیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب تک فیڈ، ہم نے اس سے پہلے بھی دوستوں ڈسکس کیا تھا کہ جب تک فیڈ کا ریٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ جب تک ڈاؤن نہیں ہوگا کرپٹو اپنے ریورسل کی جانب نہیں جائے گی، اپنے گرین کینڈل آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ مارکیٹ میں کوئی اچھی نیوز فی الوقت نہیں آ رہی ہے، تو آپ کو ریڈ کینڈلز ہی نظر آ رہی ہیں۔ منتھ آف منتھس گزر چکے ہیں لیکن کوئی ریورسل نظر نہیں آ رہا۔ جی اب ہماری تمام جو توجہ ہے اس ٹائم وہ ہے ایف او ایم سی میٹنگ۔ یہ میٹنگ ہے 20 اور 21 تاریخ کو ایف او ایم سی کی میٹنگ سٹارٹ ہوئے گی۔ ایف او ایم سی ہے فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی۔ جی یہ یو ایس فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی ہے، تو ان کی جی میٹنگ شروع ہوگی 20 تاریخ کو، اور یہ 21 تاریخ کو دن آلموسٹ کوئی 11 PM پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ اس کو ریلیز کریں گے۔ تو اس ٹائم ہمیں دیکھنا ہے کہ میٹنگ کی جو اینڈنگ منٹس ہوتے ہیں وہ 11 PM پر منٹس ریلیز ہوں گے، تو اس ٹائم انٹرسٹ ریٹ ہائیک جو ہے وہ کیا رہتا ہے، اس پہ انتہائی وولیٹائل مارکیٹ ہوگی، تو آپ نے دوستو دیکھنا ہے۔ اتنی وولٹیلٹی کے اندر آپ ایک ڈمپ دیکھ سکتے ہیں، زیادہ تر امید ہے کہ آپ ایک ڈمپ دیکھیں گے، کیونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ پینک ہے، پینک سیل لگا ہوا ہے، اور اتنے پینک کے اندر جیسے ہی ڈراپ ہو رہا ہے ساتھ میں ایف او ایم سی کی میٹنگ کا آنا، تو دوستو یہ ٹریگر کر سکتا ہے ایک بڑے ڈمپ کو، جو کہ یہ دوستو ہم بٹ کوائن کی جانب چلتے ہیں، ساتھ بٹ کوائن کا انالیسز کرتے ہیں، اس کو ایف او ایم سی کو اس کے ساتھ میچ کر کے۔ جی یہ آپ کے سامنے بٹ کوائن کا اوپن ہے چارٹ۔ جی دوستو یہ ہماری یہ اس جگہ پر اس نے کافی رسپیکٹ کی، ہماری میجر جو ریزسٹنس ہم نے لگائی تھی 19544 کی، رسپیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس نے بریک آؤٹ لیا، بریک آؤٹ لینے کے بعد جو کہ ایک میجر سپورٹ تھی، یہاں سے بریک آؤٹ لینے کے بعد ہماری جو لاسٹ میجر سپورٹ جو ہم نے لگائی تھی، جس کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں اس مارکیٹ میں مزید انویسٹمنٹ اس ٹائم تک نہیں کروں گا جب تک یہ اوپر نہیں چلے جائے گی دوبارہ، یعنی کہ یہ والی جو سپورٹ ہے اس سے جو ٹریڈنگ ہے وہ میں اوپر کروں گا، اس سے نیچے آئے گی تو میں ٹریڈنگ اپنی روک دوں گا، آف کر دوں گا۔
جی یہ میجر سپورٹ زون ہے. میجر سپورٹ زون اگر یہ بریک آؤٹ لیتا ہے جو کہ فی الوقت اس کی سپورٹ اس کو سپورٹ دے رہا ہے, یہاں سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے, اور ابھی یہ سیکنڈ کینڈل جو 9 آور ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو لیکن یہ ساتھ ہی اب جو اوپر والی یہ لائن ہے یہ اس کی ریزسٹنس بھی بن چکی ہے. تو دیکھتے ہیں اگر یہ اس کو بریک آؤٹ اوپر کرتا ہے یا نیچے. اگر یہ 200 نیچے کرتا ہے بریک آؤٹ تو ہمارے میجر 2 پوائنٹ رہ جاتے ہیں جہاں پر میں نے یہ لگایا ہوا کہ بیئرز ٹارگٹ, بیئرز یہاں پر لانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ٹارگٹس ہیں یہ والے. تو 16K کی رینج میں ہم کو اگر ایف او ایم سی کی میٹنگ میں ولیٹیلٹی جو کہ ہوگی, تو ولیٹیلٹی اگر ڈاؤن سائڈ پہ جاتی ہے جو کہ زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو دوستو یہ 16K میں بھی ہم کو نظر آ سکتا ہے. 17 تو مسٹ ہے, ورنہ 16K کے اندر آپ کو بٹ کوائن نظر آئے گا ٹریڈ ہوتا ہوا. تو فی الوقت آپ اپنے جو فیوچر ٹریڈنگ ہے اس میں آپ نہ جائیں, میرا یہ مشورہ ہے آپ کو. اگر آپ یہاں سے کریں گے تو آپ ریکٹ ہو جائیں گے اور آپ کا سارا سرمایہ جو ہے وہ سکویز ہو جائے گا. لہٰذا کچھ دن ریسٹ کریں اور صرف مارکیٹ کو دیکھیں. جن کے پاس کوائنز ہیں وہ اپنا سٹاپ لیمٹ لگائیں. سٹاپ لیمٹ لگانے کے بعد سٹاپ لاس لگائیں. سٹاپ لاس لگانے کے بعد یہاں سے آپ اگر نیچے جاتا ہے تو نیچے سے دوبارہ بائی کریں اور اپنی جو ہے وہ کوائنز میں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں. جی تو یہ تھا بٹ کوائن کا انالیسز جو کہ ابھی تک ہماری سپورٹس اینڈ ریزسٹنس کی مکمل سپورٹ کر رہا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں ایتھیریم کے مکمل انالیسز کی طرف. ایتھیریم کا چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے دوستو. یہ ہے ایتھیریم کا چارٹ. ایتھیریم کا چارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ والی جو ویج میں نے یہ والا ٹرینڈ لائن جو بلو کلر کی میں نے لگائی ہے, اس نے کافی لمبے دورانیے تک اس نے یہاں پر اس کی رسپیکٹ کی ہے. رسپیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہی مارکیٹ نے ڈمپ لیا, تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارکیٹ نے ڈمپ لیا, ڈمپ نے اس کو بریک آؤٹ کیا. بریک آؤٹ کرنے کے بعد یہ ابھی اس ٹائم ایسے لگ رہا ہے جیسے فری فال کی سچویشن میں ہے ایتھیریم, اور نیچے کی جانب جا رہا ہے. جو اس کی ایک ریزسٹنس تھی, اس نے کچھ دیر 4 آور کینڈل نے اس کی رسپیکٹ کی ہے, لیکن 4 آور کے بعد یہ بھی بریک ہو گئی ہے. لیکن ابھی اس ٹائم اس کو میجر سپورٹ زون یہ ہے. اگر یہ اس میجر سپورٹ زون کو بریک کر لیتا ہے تو دوستو بڑا لمبا عرصہ لگے گا اس کو دوبارہ ریوائیول کرنے میں, جو کہ 1019 پہ آلموسٹ اس کی ریزسٹنس بنے گی. لیکن یہ ایک میجر سپورٹ زون ہے. اگر بہت بڑا بگ ڈمپ مارکیٹ میں آتا ہے تو یہ اس کو بریک کر پائے گا, ادروائز یہ یہاں سے اپنا ریورسل لے گا. تو آپ نے ابھی جو فیوچر ٹریڈ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں لگانا کوئی عقل مندی ہوگی اس بیئر مارکیٹ کی صورتحال میں. سپٹمبر واقعی اس ٹائم ایک بیئر بنا ہوا ہے اور اس میں بل کہیں دور دور تک نظر ہمیں نہیں آ رہا. جی سیکنڈ جو ہم نے 6 کوائن اپنے لیے سلیکٹ کیے تھے ان کی ہم صورتحال کوئکلی تھوڑا آبزرو کرتے ہیں کہ وہ اس ڈمپ میں کہاں تک گئے ہیں. جی تھیٹا ہم نے ڈسکس کیا تھا دوستو, تو تھیٹا کی جو ہم نے یہ ریزسٹنس لگائی تھی یہاں پر بالکل ویسے ہی اسی ریزسٹنس پہ کھڑا ہے 1.021 پہ, اور وہاں سے اپنے ریورسل کی جانب ہے. اور بٹ کوائن کے ساتھ اس نے ایک اچھا پمپ, جس طرح سے بٹ کوائن نے بیہیو کیا ساتھ اس نے گرین کینڈل دی ہے. اور یہ ہمارا ایکومولیشن زون ہے جو ہم نے لگایا تھا اس ٹائم, تو ہم جی یہاں تک ایکومولیٹ اس کو کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کی چارٹ کا انالیسس تھا, ویسے ہی بیہیو کر رہا ہے جیسے ہم نے لگایا تھا. سینڈ جی سینڈ سیم ویسے ہی اس نے جی ہماری یہ ریزسٹنس توڑی ہے. ریزسٹنس توڑنے کے بعد یہ بھی بٹ کوائن کے ساتھ ایک اچھا, جیسے ہی بٹ کوائن نے بیہیو کیا ہے ویسے ہی یہ بھی بیہیو کر رہا ہے, ایک اچھا کوائن ہے. اگر یہ یہاں سے دوستو بریک آؤٹ لیتا ہے تو اس ریزسٹنس سے اگر یہ بریک آؤٹ لیتا ہے تو سینڈ کی نیکسٹ جو ہے وہ 0.7407 یہ بنے گی اس کی نئی سپورٹ. اور یہ جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ایکومولیشن زون ہے. ٹھیک ہے, ایس کے ایل جی یہ جو باکس ہے یہ ایکومولیشن زون ہے. اس نے یہ یہاں سے بریک آؤٹ لے لیا وہ ہماری سپورٹ کو. سپورٹ جو 0.04491 تھی اس نے بریک آؤٹ لیا. ابھی اس ٹائم 0.3731 پہ یہ ٹریڈ کر رہا ہے, اور یہ ایک ریزسٹنس ہے یہ اس جگہ پر, یہ ریزسٹنس ہے 0.03667 پہ. تو یہ دوستو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں, یہ ریزسٹنس ہے, اس ریزسٹنس کو یہ سپورٹ کر رہا ہے. اگر یہ یہاں سے ہوتا ہے تو یہ ہمارا دوستو یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ایکومولیشن زون. جی ڈاٹ کو کوئکلی دیکھتے ہیں.
ڈاٹ جی اس نے یہاں پر کافی رزسٹ کیا، ایک اچھی سپورٹ لائن کو یہ توڑ کے نیچے آیا ہے جو کہ 7 پہ تھی. 7 پہ انتہائی عمدہ قسم کی اس کی سپورٹ زون تھا. سپورٹ زون کو اس نے بریک کیا ہے، بریک یہاں سے کیا، بریک کرنے کے بعد ابھی اس ٹائم یہ فری فال کی سچویشن میں ہے اور ڈاؤن اپنی 6 کی جو اس کا نیکسٹ سپورٹ کی جانب اپنا جا رہا ہے، جو کہ اس ٹائم یہ ایک سپورٹ 6. یہ دوستو میں یہاں پر سپورٹ ایک آپ کو دے دیتا ہوں جو کہ اپنی ایک سپورٹ 6.32 پہ اٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سپورٹ ہے. اگر یہ یہاں سے ریورسل نہیں لیتا جو کہ مارکیٹ ڈمپ ہوتی ہے تو یہ نیچے جائے گا. نیچے جیسے ہی جائے گا تو ایکومولیشن میں اپنی ایکومولیشن اپنے پلان کے حساب سے اور کروں گا. تو آپ اپنا پلان اکارڈنگ ٹو بٹ کوائن، اکارڈنگ ٹو ایتھیریم، کیونکہ ان کے مارکیٹ پہ ڈومیننس زیادہ ہوتی ہے، ان کے اکارڈنگ بنایا کریں. جی ایڈا کارڈانو جی بڑا زبردست بیہیو کیا ہے. جیسے ہی بٹ کوائن اپنی گرین کینڈل کی طرف جانے لگتا ہے تو ایڈا بھی فوراً سے پمپ لیتا ہے اور ایک اچھی پمپنگ سچویشن میں ہے. تو جیسے ہی اگر بٹ کوائن ریورسل کی طرف جاتا ہے تو یہ ہمیں ایک اچھا پمپ دے گا. تو یہ بھی جی ہماری جو لگائی گئی سپورٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہاں سے اس نے بریک آؤٹ لیا ہے. یہ ہماری جو لگائی گئی سپورٹ تھی 0.4537 کی، اس کو اس نے بڑی ایک تگڑی سپورٹ لیا اور بڑی دیر تک اس کو بریک نہیں کر پایا اور یہاں سے سپورٹ لیتا رہا. اب یہاں سے اس نے بریک آؤٹ لیا ہے. تو دوستو نیکسٹ اس کی ہے 4315. تو اگر یہ 4315 پہ جاتا ہے اور ایف او ایم سی میٹنگ کے بعد اگر مارکیٹ ڈمپ لیتی ہے تو یہ مزید نیچے جا سکتا ہے. جی ایل ٹی سی جو کہ لٹ کوائن بیبی کوائن ہے بٹ کوائن کا، ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا دوستو. یہ ہمارا ایکومولیشن زون ہے نیچے جو ہم نے لگایا ہوا ہے یہ والا. جی تو دوستو اس ٹائم یہ 51.41 پر ٹریڈ کر رہا ہے. یہ ہمارا ایکومولیشن زون ہے. یہ اس نے جی میجر جو ریزسٹنس ہے دوستو، یہ اس نے میجر ریزسٹنسز جو توڑی ہیں وہ ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں. جی یہ جی دوستو یہ اس کی میجر ریزسٹنس ہے جو کہ یہ ابھی یہاں سے جو 4 آور کینڈل ہے یہ والی، اس نے یہاں ریجیکشن لیا ہے 53.69 سے اور ریجیکشن لینے کے بعد یہ بڑا تیزی سے ڈمپ ہوا ہے. تو ابھی اس ٹائم یہ بھی بٹ کوائن کے ساتھ ہی بیہیو کر رہا ہے. اپنی گرین کینڈل جیسے ہی بٹ کوائن نے دی ہے تو اس نے بھی اپنی گرین کینڈل شو کی ہے. تو ہمارا ایکومولیشن جو زون جی 42.95 تک جائے گا. تو دیکھتے ہیں آگے مارکیٹ کیسے بیہیو کرتی ہے. تو ہماری جی ابھی تمام نظریں ہیں 20 اور 21 جو ایف او ایم سی کی میٹنگ ہے اس کی طرف. ہوپس ہو آپ کو ایف او ایم سی کی میٹنگ اور تمام انالیسز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم دوبارہ ملتے ہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.